ان ابی سعید، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، و ابی ہریرہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ دونوں روایت کرتے ہیں عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا قال ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ، کہ مسلمان کو جو بھی تھکن، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں، صبر کرتا ہے اجر پاتا ہے، شکر کرتا ہے اجر پاتا ہے اپنے رب کی طرف سے۔ تو مشکلات اور مصیبتیں بھی جب آتی ہیں مومنوں کے اوپر تو وہ عذاب بن کر نہیں آتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہیں، کہ کوئی خطا ایسی نہ ہو جو کہ مومن کے اعمال نامے میں باقی رہ جائے۔ اللہ چاہتا ہے جب اللہ سے ہم ملیں قیامت کے دن تو ہم بالکل پاک صاف ہو کے اپنے رب سے ملاقات کریں۔ تو کوئی مشکل پڑے، کوئی پریشانی آئے، کہہ دینا چاہیے الحمدللہ علی کل حال۔ یہ بھی ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے روایت ملتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کل شکر اور تعریف اللہ کی ہے، ہر حال میں، جس حال میں اللہ رکھے 100 شکر ہے اس کا الحمدللہ۔ اگر یہ مشکل میرے اوپر آئی تو میری کوئی بھلائی ہوگی، اور یہ آسان نہیں ہے سوچنا کہ اس مشکل میں بھی کوئی میرا بھلا ہی ہوگا۔ یہ وہی کر سکتے ہیں جو رب پر توکل کرتے ہیں اور رب کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں کہ میرا رب رحیم ہے، میرا رب میرا ولی ہے، میرا رب میرا ساتھی ہے، وہ الودود ہے، الرحیم ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ پر رحمت فرماتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ رب مجھ کو تنگ کر رہا ہو۔ یہ تو مشرکوں کا کانسیپٹ تھا، اور آج بھی ان کا کانسیپٹ ہے۔ ان کا جو پورا پینتھین بنا ہوا ہے خداؤں کا، وہ بڑے کھلنڈرے قسم کے خدا ہیں۔ جیسے انسان بور ہوتے ہیں ایسے ان کے نعوذ باللہ خدا بھی بور ہونے لگتے ہیں۔ تو اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے، اپنے آپ کو بہلانے کے لیے وہ کبھی انسانوں کے اوپر، یعنی ان کے کہنے کے مطابق، کبھی انسانوں کے اوپر غم ڈال دیتے ہیں، ان کو روتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کبھی انسانوں کی طرف خوشیاں بھیج دیتے ہیں، ان کو خوش ہوتا دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، انٹرٹین ہو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ مشرکوں کا، خاص طور پر جو گریکس کا اور رومنس کا جو کانسیپٹ ہے خداؤں کا، تو لگتا ہے کہ دنیا جیسے ایک بہت بڑا ایمفی تھیٹر ہے، اور اس میں بس ایکٹرز ہیں، کیریکٹرز ہیں جو کہ اپنے رول ادا کر رہے ہیں، اور وہ ہم پیدا ہی کیوں ہوئے ہیں نعوذ باللہ جیسے خداؤں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ کوئی ڈرامہ ہے جو کہ لانچ کیا گیا، نعوذ باللہ، جیسے شیکسپیئر نے کہا تھا دا ورلڈ از بٹ اے اسٹیج۔ اس نے کس کانٹیکسٹ میں کہا تھا وہ ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو، لیکن مشرکوں کا کہنا یہی ہے کہ بس دنیا ایک اسٹیج کی طرح ہے، ہم آتے ہیں، کوئی ہنستا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی گاتا ہے، اور کوئی خوش ہوتا ہے، اور سب دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے کیا سوچا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگو تم نے گمان یہ کیا ہے کہ تم ایسی بیکار پیدا کیے گئے ہو اور تم کو لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں ہے؟ نہیں، سب کو لوٹ کے رب کی طرف جانا ہے۔ نعمتوں کا بھی حساب ہوگا، یہ بھی یاد رکھیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے تو اس دن لازماً نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے فاقے کے بعد کھانا کھاتے تھے، ٹھنڈا پانی پیتے تھے، صحابہ کو بتا دیتے تھے کہ اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا۔ 3 دن کے بعد کھانا کھانا، اس کو بھی حق نہیں سمجھا تھا اپنا۔ ہم دن میں 3 دفعہ کھاتے ہیں اور ہمیں شکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صابر شاکر بنائے۔ کبھی ہائے واویلا انسان نہ کرے، بس کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مومن 3 طرح کی باتیں کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے یوں سمجھیں کہ مومن کا تعلق 3 طرح کا ہوتا ہے، یا یوں سمجھیں کہ مومن کا لفظ اگر ہم نکال دیں کہ انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے 3 طرح کا تعلق رکھتے ہیں۔ کس طرح؟ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی شکایت لوگوں سے کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔
اپنے رب کی شکایت میں نہ کروں کسی کے سامنے کہ اللہ کو کیا ملا یہ مجھ پر ڈال کے، کیا اللہ کو فائدہ ہوا، کیا میں ہی رہ گئی تھی، کوئی اور نہیں تھا، میں نے کیا بگاڑا ہے اللہ کا. میں تو پوچھوں گی قیامت کے دن کہ میرے ساتھ یہ کیوں کیا تھا، فلاں کو یہ کیوں کر دیا، اس کو یہ کیوں دے دیا، وہ تو اتنا برا اور ویسا ہے. میں تو نمازیں بھی پڑھتی ہوں، میں تو پردہ بھی کرتی ہوں، مرد کہیں کہ ہماری تو داڑھی بھی ہے، ہم تو 5 وقت مسجد میں جماعت سے نماز بھی پڑھتے ہیں، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، اللہ نے کیوں کیا، پتہ نہیں اللہ کو کیا دشمنی ہے مجھ سے، اللہ تو جہنم میں ہی ڈالے گا، ہاں میں تو جہنم میں ہی جاؤں گی، نعوذ باللہ. یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں اللہ کا شکوہ لوگوں سے کرنا ہے. اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو بدترین درجہ ہے اللہ سے تعلق رکھنے کا، بدگمانی کا. کوئی توکل نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان نہیں ہے، ٹوٹل بدگمانی ہے اور سوء ظن ہے اللہ کے ساتھ. یہ تو بدترین ہے. پھر ایک درمیانہ کیا ہوتا ہے؟ درمیانہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے لوگوں کی شکایت کرنا کہ اللہ دیکھ فلاں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ میرے ساتھ کر دیا، انہوں نے یہ میرے ساتھ کر دیا. یہ ٹھیک ہے، یہ انسان بعض دفعہ جب بہت زیادہ حالت اضطرار میں ہوتا ہے، بہت زیادہ جب وہ تنگ کیا جاتا ہے، تو کبھی کبھار وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر بیٹھتا ہے لوگوں کا کہ اللہ لوگوں نے کتنا ستایا ہے مجھ کو، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اعلیٰ ترین درجہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے کہ اللہ سے اپنی ذات کے بارے میں شکوہ کرنا کہ اللہ میں ایسی ہو گئی ہوں، اللہ نمازوں میں دل نہیں لگ رہا میرا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہتا میرا، اللہ میں پتہ ہے زبان بہت چلانے لگ گئی ہوں، میں تنگ کر رہی ہوں لوگوں کو، میں حق نہیں دیتی لوگوں کو، میں غیبت کرنے لگ گئی ہوں، میری زبان بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے، اپنی زبان سے میں لوگوں کو بہت دکھ پہنچا رہی ہوں، اللہ میں کاہل بہت ہو گئی ہوں، ٹائم ہوتا ہے تب بھی میں کوئی اچھا کام نہیں کر پاتی، سارا ٹائم میں ضائع کر رہی ہوں. اپنا شکوہ اللہ کے آگے کرنا یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے اللہ سے بات کرنے کا. تو پھر کیا ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا شکوہ کریں گے؟ مثال کے طور پہ کوئی آ کر اگر ہم سے کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی ایسی ہے، تو جو شریف و نفس انسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم اپنے بچے سے بات کریں گے، ہم اس کی تربیت کریں گے، ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. تو جب ہم اپنے رب سے اپنی شکایت کرتے ہیں کہ اللہ میں تو ایسی اور ایسی ہو گئی ہوں، اور اللہ تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے، رب ہے، خالق ہے، اس نے تو ہماری ماں کو بھی اسی نے پیدا کیا اور وہ تو ہم کو ماؤں سے بڑھ کر چاہتا ہے، تو بتائیں پھر کیا ہوگا جب ہم رب سے اپنی ذات کا شکوہ کریں گے؟ اللہ کرے کہ پھر اللہ ہمیں ٹھیک کر دے کہ اچھا تم ایسے ہو گئے ہو، میں ٹھیک کرتا ہوں. تو دراصل یہ بھی دعا ہے اپنے اصلاح حال کی، اپنے حال کی خرابی اللہ کے آگے بیان کر دینا. اور ہم جانتے ہیں کہ اپنا عیب کسی کے آگے کھولنا نہیں چاہیے. دکھ بیماری تو اور چیزیں، دنیاوی پریشانیاں اور چیزیں، ظاہر اسباب اختیار کرنے کے لیے بتانا بھی ہوگا کسی کو، ڈاکٹر کو جا کے بتائیں گے کہ سر میں درد ہے تبھی تو دوا دے گا. لیکن اپنی اخلاقی خرابیاں وہ کبھی بھی انسان کسی کے آگے نہیں کھولتا، اپنے گناہ کبھی کسی کو نہیں بتاتا، وہ تو اللہ کے آگے ہی کہتا ہے. اور دنیا کی بھی جو مشکلیں اور مصیبتیں پڑتی ہیں، کانٹا بھی چبھتا ہے، ضرور اس کو نکالنے کے اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے. لیکن یہ سوچ لے انسان، اور کاش کہ ہم ریفلیکسولی یہ سوچیں کہ کانٹا چبھتے ہمیں خیال ہے کہ اللہ نے میرا کوئی گناہ معاف کیا ہوگا. سر میں درد ہو، مجھے خیال ہے کہ ہاں میرے گناہ سے جب تک سر میں درد ہے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. تب سوچیں کہ مومن مجھے بتائیں کہ کیا پھر وہ غمگین رہ سکتا ہے؟ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. اس کا غم بھی اس کو امید کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، اس کا غم بھی انویسٹمنٹ ہوتا ہے اللہ کے ہاں. بعض دفعہ ہم وہ نیکی کا معیار حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے، ہم وہ جنت کا درجہ اپنے نیک اعمال سے حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے جو اللہ ہمارے لیے چاہ رہا ہوتا ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کیا ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی ہم پہ مشکلات ڈال کے ہمیں صبر کی توفیق دے کے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس اعلیٰ جنت کے درجے کا مستحق بنا دیتا ہے. کبھی ہم اللہ سے دور ہو رہے ہوتے ہیں اور نعمتیں بھی انسان کو غافل کرتی ہیں،
پھر اللہ کوئی مشکل ڈال دیتا ہے، ہم ایک دم چونک جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں، رب کی طرف لوٹ آتے ہیں. الحمدللہ کوئی زندگی میں کوئی الارمنگ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے اور انسان رب کی طرف لوٹ آتا ہے الحمدللہ. تو وہ بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ جو مشکلات میں اللہ سے اچھا گمان رکھیں اور یاد رکھیں کہ اتنی سی بھی تکلیف پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اور احادیث میں تو ہمیں اس کے بارے میں بہت کچھ ملتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی انسان نے ایک جگہ کوئی چیز رکھ دی اور پھر وہ بھول گیا میں نے کہاں رکھی اور کسی اور جگہ تلاش کرنی شروع کر دی، تو وہ تھوڑی دیر کی جو پریشانی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک جیب میں رکھی تھی اور دوسری جیب میں تلاش کرتے رہے، اتنی دیر کی پریشانی کہ جب تک صحیح جگہ پر تلاش کر کے اس چیز کو پا نہ لیں، اتنی دیر کی پریشانی کا بھی اللہ کے ہاں اجر ہے. اولاد کے لیے پریشان ہونا، ان کی دنیا کے لیے یا ان کے دین کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے. آخر حاجر علیہ السلام جب وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھیں تو کون سی کوئی دین کی حاجت تھی بچے کے لیے، کون سی نماز کے لیے پریشان تھیں؟ دودھ پیتا بچہ تھا وہ تو، ابھی یہ فکر تو نہیں تھی کہ نماز نہیں پڑھ رہا، پتہ نہیں حرام تو نہیں کما رہا، یہ تو فکریں نہیں تھیں. کس لیے دوڑی تھیں؟ دنیا کے لیے دوڑی تھیں کہ بھوکا ہے بچہ، پیاسا ہے بچہ، اس فکر میں دوڑی تھیں. تو اللہ نے اجر دیا کہ نہیں دیا؟ یقیناً دیا. تو والدین اولاد کی دنیا کے لیے پریشان ہوں یا ان کے دین کے لیے پریشان ہوں، اس پریشانی پر بھی اللہ کے ہاں اجر ہے. تبھی تو آتا ہے جگہ جگہ کہ مومن کا معاملہ کیا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غم میں مبتلا ہوں گے. تو کیا ہوگا کہ یہ پریشانیوں کا آنا یہ غمگین نہیں کرے گا. ایک نیچرل حد تک آبویسلی انسان غمگین ہوتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے انسان روتا ہے، ایسے ہم کو بے حس پتھر نہیں ہیں. انبیاء روئے ہیں، انبیاء پریشان ہوئے ہیں، تو ہم بھی ہوں گے. یعنی اس کا دکھ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو مینٹلی ڈسیبل کر دے، ایسا نہیں ہوتا کہ ذہنی طور پہ وہ لاچار ہو کے رہ جائے، پیرالائز ہو کے رہ جائے. اس حد کو نہیں پہنچتا اس کا حزن جو ہوتا ہے. اور لا خوفن کہ جو گناہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ کوئی برا نتیجہ نہیں نکلے گا اس کا، وہ اللہ کے ہاں بخشے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. چاہے اس وقت ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہیں، بعض دفعہ انسان کسی چیز سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے، ہم ڈر رہے ہوتے ہیں لیکن ویسا ہونا نہیں ہوتا، وہ نہیں ہونے والا ہوتا، وہ خرابی ہم کو نہیں پہنچنے والی ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو لا خوفن کہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوف اس وقت طاری نہیں ہے. مراد ہے کہ جس چیز کا ان کو خوف ہے وہ ایکچولائز نہیں ہوگا، وہ ریئلائز نہیں ہوگا، وہ وجود میں نہیں آئے گا، عملی طور پہ وہ خوف ان کے آگے نہیں آئے گا. ہم ڈرتے ہیں نا اللہ نے معاف نہ کیا تو کیا ہوگا، ہم جہنم میں چلے گئے تو کیا ہوگا. اور یہ خوف بہت زیادہ اچھا ہے، ہونا چاہیے. لیکن اللہ نے چاہا اگر ہم اللہ پر توکل کرتے رہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے رہے، ہم استغفار کرتے رہے، ہم اللہ سے رجوع کرتے رہے، ہم اللہ کو ہم تھام کر اگر رہے انشاءاللہ، تو ہمارا وہ جو خوف ہے انشاءاللہ تعالی وہ سامنے کوئی برا نتیجہ نہیں دکھائے گا ہم کو. وہ خوف بلکہ خود ہمارے لیے اجر کا باعث بن جائے گا. تو مومن کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی پرامن رکھا ہے، اور ایمان ہی تو امن دیتا ہے. ورنہ پریشانیوں میں دیکھیں لوگ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، ڈپریشن لوگوں کو ہو جاتا ہے، اینگزائٹی لوگوں کو ہو جاتی ہے. مومن کو اللہ نے ہلکا کر دیا ہے بالکل. اللہ ہمارے کاندھوں سے سارا بوجھ اتار لیتا ہے. اور اسلام کوئی بہت زیادہ سیلف بلیم کا دین نہیں ہے کہ اپنے آپ کو تم بیش کرتے رہو، میرا ہی قصور تھا، میں نے ہی کیا تھا، میری ہی غلطی تھی، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر یہ کر لیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا. کتنے پریشان ہوتے ہیں نا ماضی کو ریوزٹ کر کر کے اور کر کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقدیر پر ایمان کا بتا کر اور اللہ نے ہم پہ سے یہ بوجھ بھی ہٹا دیا. اور کلیئر لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ ما اصاب من مصیبت، کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے فی الارض ولا فی انفسکم، نہ زمین میں پڑنے والی نہ تمہارے نفسوں میں پڑنے والی، لیکن اللہ نے اس کو لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ وہ وجود میں آئے. سب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے. تو کانٹا بھی جب چبھنا تھا، کہاں چبھنا تھا، کدھر چبھنا تھا، لکھا ہوا تھا الحمدللہ. تو سب اللہ کے پاس ہے. اور یہی فرما دیا کہ کیوں کیا ہے اللہ نے یہ، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم زیادہ غمگین نہ ہو جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ تم بہت زیادہ اوور
خوش ہو جاؤ اس پر جو تم کو عطا کیا گیا. تو لہٰذا مومن امن کی حالت میں رہتا ہے. الحمدللہ کوئی تکلیف کوئی پریشانی اس کو پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا شکوہ اللہ سے کرتا ہے, اپنی ذات کا شکوہ اللہ سے کرتا ہے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 میں ایوب علیہ السلام کی یہ دعا ہے. ہم کہہ رہے ہیں دعا ہے, اور جب ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ دراصل یہ حال بیان کرنا ہے اپنا. انہوں نے اپنا حال بیان کیا ہے, اپنی حالت کا شکوہ کیا ہے اللہ سے کہ اللہ میرا یہ حال ہے اس وقت. کیا کہا انہوں نے؟ انی, بے شک میں, مسنی, چھوا ہے مجھ کو, الضر, تکلیف نے, وانت, اور اللہ تو, ارحم الراحمین, سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. کیا یہ کہا ہے انہوں نے کہ اللہ میری بیماری دور کر دے؟ یہ تو نہیں کہا. تو ہمیں یہ پتا چلا کہ دعا کرنے کے مختلف انداز ہیں, ڈفرنٹ طرح سے دعائیں کی جا سکتی ہیں. ڈائریکٹ دعا بھی ہے کہ اللہ مجھ کو یہ تکلیف پہنچی ہے اس کو دور کر دے, اللہ میں بیمار ہوں میری بیماری دور کر دے, اللہ مجھ کو شفا دے دے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹلی مانگا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اللہ مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی طریقہ ہم کو انبیاء کا ملتا ہے کہ انہوں نے ایسا دعا نہیں مانگی, بس اپنا حال بیان کر دیا. اور اس میں علماء یہ بات کہتے ہیں کہ کسی سخی کے آگے جا کر بس یہ کہنا کہ میں بہت تنگ دستی کا شکار ہوں کافی ہے. وہ یہ زحمت بھی نہیں دیتا کہ ہم اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں تو ہمیں دے دے گا. مثال کے طور پہ چلیں سخی کو چھوڑیں, ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں درد ہے, میرے پیٹ کے اندر یہ پرابلم ہے, یا مجھے دل کی دھڑکن میری تیز ہو رہی ہے, یہ کہہ دیتے ہیں نا. پھر ہم اس سے یہ کہتے کہ اچھا علاج بتائیے مجھ کو, آپ کہتے ہیں؟ نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے حال بیان کر دیا, وہ علاج کرے گا. یہ ہے توکل اللہ کے اوپر, یہ ہے ٹرسٹ اللہ کے اوپر کہ اللہ میں نے حال بیان کر دیا نا, اور اللہ تجھ سے بڑھ کر تو کوئی رحم کرنے والا ہے ہی نہیں. یعنی اگر یہ بیماری بھی ہے تب بھی اللہ تیرا رحم ہی ہے, تیرا فضل ہی ہے, اور یہ بیماری دور ہو جائے گی اور تو ہی دور کرے گا تو بھی اللہ یہ تیرا ہی کرم ہے, تیرا ہی رحم ہے, تیرا ہی فضل ہے, تو ہی دور کرے گا. تو دعا بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز, اور آنن فانن لوگوں کو شفا ملتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ بہت لمبا کنولیوٹڈ پروسیس ہو صحت پانے کا یا دعا کی قبولیت کا. بعض دفعہ دعائیں قبول ہونے میں سالوں بھی لگ سکتے ہیں, ہزاروں سال بھی لگ سکتے ہیں, اور بعض دفعہ دعائیں آنن فانن بھی پوری ہوتی ہیں. یہاں منہ سے بات نکلتی ہے وہاں پوری ہو جاتی ہے, اور یہ خود ہم نے تجربہ کیا ہے. ہم نے کہا کہ بہت دل چاہ رہا ہے میرا آئس کریم کھانے کا, وہ پتا چلا گھنٹی بجی کوئی آئس کریم لے کر آ گیا. پر ہم کیا کہتے ہیں, ہاں کوئی اور ہی دعا مانگ لیتے. تو ہم کوئی خوش تھوڑی ہوتے ہیں قبولیت کے اوپر اس وقت بھی. ہمیں پھر یہ خیال آتا ہے کہ لو یہ اس سے بہتر دعا مانگ لیتی میں اس وقت, تو ناحق صرف آئس کریم مانگی, جنتی مانگ لیتے اس وقت تو ہم. تو یقین کے ساتھ دعا کریں کہ ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. جیسے کسی کو نماز میں القص بہت آتی ہے, دھیان نہیں لگتا نماز میں, تو کیا کہے کہ اللہ میری نمازیں بہت خراب ہیں, بس. یعنی کہ اللہ اب تیرے آگے میں نے مشکل رکھ دی ہے نا, اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حل نکال آئے گا, اصلاح ہو جائے گی, اللہ اصلاح حال کی توفیق دے دے گا, طریقوں کی طرف رہنمائی فرما دے گا. دوسری چیز اس میں یہ دیکھیں کہ بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور صحت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو بیماری اچھی چیز ہے کہ اچھی چیز نہیں ہے؟ اچھی چیز نہیں ہے, ناپسندیدہ چیز ہے. تو یہاں پر اللہ سے بات کرنے کا ادب ہے جو کہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. برائی کی نسبت اللہ سے نہیں کرتے براہ راست. یہ نہیں کہا ایوب علیہ السلام نے کہ اللہ تو نے بیماری ڈالی ہے اور تو اس کو دور کر دے. اگر ایسا کہتے تو کوئی حرج نہیں تھا, لیکن انبیاء سے بڑھ کر عارف باللہ اور کون ہوتا ہے؟ کوئی نہیں. اللہ کو جاننے والا انبیاء سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہوتا. اللہ کے ساتھ بات کیسے کرنی چاہیے, اللہ کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے,
یہ دیکھیں یہ یہاں نظر آ رہا ہے. اور دیکھیں یہ اس وقت شدید تکلیف میں ہے. ہم جانتے ہیں ایوب علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ہم نے سنا ہوگا ہی. کتنی لمبی بیماری چلی, کتنی تکلیف دہ بیماری تھی, اور ایسی بیماری نہیں تھی کہ جو چھپی ہوئی بیماری ہو. چھپی ہوئی بیماری کیا ہوتی ہے؟ کم از کم انسان کا اپنے سیلف ریسپیکٹ انٹیکٹ رہتا ہے. لیکن یہ بیماری ان کی جلد کی بیماری تھی, پھوڑے اور پھنسیاں کہ لوگوں کو دیکھ کر گھن آئے. کتنا انسان کا سیلف ریسپیکٹ کمپرومائز ہوتا ہوگا ایسی بیماری میں کہ دیکھنے میں انسان بدنما ہو جائے, لوگ ایک دم وحشت کھانے لگ جائیں دیکھ کر. ایسی ان کو بیماری تھی, اتنی تکلیف میں تھے. لیکن دیکھیں اس تکلیف میں بعض دفعہ انسان کے منہ سے بہت کچھ نکل جاتا ہے, لیکن اس حالت میں بھی ریفلیکسولی کیا ہے, اللہ کے ساتھ ادب کا معاملہ کہ اللہ یہ بیماری نے مجھ کو چھوا ہے اور تو رحم کرنے والا ہے. تو پھر علماء اس سے قاعدہ یہ نکالتے ہیں کہ خرابی کی نسبت بڑوں کی طرف نہیں کرنی چاہیے. اللہ یعنی کہ اللہ سے ہم اگر اس بات کا آغاز کریں, کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تو نے یہ مصیبت ڈالی ہے تو اس کو دور کر دے, اللہ تو نے بیماری ڈالی ہے تو ٹھیک کر دے, اللہ تو نے مجھ کو غریب کر دیا ہے اب مجھ کو پیسہ دے دے. نہ, یہ نہیں کہنا چاہیے, بلکہ خرابی کی نسبت ہمیشہ اپنی طرف. اور ایگزیکٹلی یہی چیز ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی ملے گی. انہوں نے کہا تھا اذا مرضت, جب میں بیمار ہوتا ہوں, فہو یشفین, تو وہ مجھ کو شفا دیتا ہے. کون؟ اللہ شفا دیتا ہے. یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھ کو بیمار کرتا ہے تو اللہ ہی شفا دیتا ہے. توحید تو صحیح ہے, یہ تو نہیں کہہ رہے کوئی دیوی دیوتا بیمار کر رہا ہے اور شفا اللہ دیتا ہے, شرک تو نہیں کوئی ہو رہا, توحید ہی ہے. لیکن بہرحال ایمان کے بھی تو درجے ہیں, ایمان کے بھی تو مراتب ہیں, اور ایمان کے مراتب میں ادب بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. رسپیکٹ, اللہ کے ساتھ ادب سے بات کرنا, اللہ کا ادب کرنا, خرابی شر کی نسبت اپنی طرف اور خیر کی نسبت اللہ کی طرف. اسی قانون کو علماء اور آگے بڑھاتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ والدین سے بھی بات کرتے ہوئے کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے. کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا تھا, اب آپ اس کو ٹھیک کریں. حالانکہ فیصلے دیکھیں اکثر ماں باپ ہی کرتے ہیں, اور زیادہ تر شکوہ کس میں ہوتا ہے؟ عام طور پہ شادی بیاہ کے معاملوں میں یہی ہوتا ہے نا. ارینجڈ میرجز ہوتی ہیں, بیٹے کی ہو یا بیٹی کی ہو, اور اس میں بعض دفعہ انجام اچھا بھی ہوتا ہے الحمدللہ. بہت سی ارینجڈ میرجز ہیں بہت کامیاب ہیں, اور بعض دفعہ ارینجڈ میرجز ہوتی ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پاتی. تو ہو سکتا ہے کہ پھر اولاد کے دل میں غصہ آئے ماں باپ کے خلاف کہ انہوں نے کیوں نہیں تحقیق کری, آئی ٹرسٹڈ دیم, انہوں نے ریسرچ کیوں نہیں کری, کیوں انہوں نے شادی کر دی اٹھا کے میری فلاں جگہ. بیٹا بھی سوچ سکتا ہے, بیٹی بھی سوچ سکتی ہے, کیوں نہیں دیکھا انہوں نے کہ لڑکی کیسی ہے, کیوں نہیں دیکھا انہوں نے کہ لڑکا کیسا ہے. ہو سکتا ہے نا, لیکن نہیں, یہ نہیں کہنا چاہیے. ماں باپ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی کسی چیز کے اندر کہ آپ نے ایسے کیا تھا, بچپن میں آپ نے یوں کیا تھا میرے ساتھ. کیوں؟ ادب نہیں ہے. اور با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اور سمپل آپ دیکھیں, جتنا بلیم گیم ہم کھیلیں گے, دوسرے کو بلیم کریں گے یا اپنے آپ کو بلیم کریں گے, اتنا ہی دل ہمارا جل بن کے کباب ہوتا رہے گا, پچھتاوے بڑھتے رہیں گے, تعلقات بگڑتے رہیں گے, ڈپریشن انگزائٹی آتا رہے گا. اسلام ہم کو مینٹلی ہیلدی دیکھنا چاہتا ہے. اسلام صحت دیتا ہے ہم کو, اور بہت بڑی چیز ذہنی صحت ہے. اور ذہنی صحت کو خراب کرنے والی چیز غم ہے اور غصہ ہے اور پچھتاوا ہے. اللہ ہم کو غم, غصے, پچھتاوے سے نکالنا چاہتا ہے. اللہ کرے کہ ہم نکلنے والے بھی تو بنے. اللہ تو نکالتا ہے, اسلام نکالتا ہے, قرآن نکالتا ہے, ہم نکلنے والے بھی تو بنے. بعض دفعہ لوگوں کو یہ شوق ہو جاتا ہے غم میں پڑے رہنے کا, اپنے آپ کو اذیت پہنچانے کا شوق ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو. وہ اپنے غموں کو یاد کر کر کے, دوسروں کو برا بھلا کہہ کے, پتہ نہیں کون سی ان کو کوئی عجیب و غریب قسم کی مسرت حاصل ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کی گفتگو کا موضوع ہی پھر یہ ہوتا ہے کس نے میرے ساتھ کتنا برا کیا. تو کنسٹرکٹیو بات کریں نا انسان کچھ. تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ کوئی بلیم نہیں کسی کو, بس سمپل بات کیا, اللہ مجھے ایک بیماری نے چھو لیا ہے, اور اللہ تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے بہترین گمان. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو شفا دی ایوب علیہ السلام کو. تو جو رب ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتا ہے,
بعض روایات میں آتا ہے 6 سال بیمار رہے، بعض میں آتا ہے 18 سال بیمار رہے. تو جو رب ان کو شفا دے سکتا ہے، تو جو ایوب علیہ السلام کا رب ہے وہی میرا اور آپ کا بھی تو رب ہے. کوئی دو رب تو نہیں ہے کہ انبیاء کا کوئی رب الگ تھا اور میرا اور آپ کا رب الگ ہے، خواص کا رب الگ ہے، عوام کا رب الگ ہے. ایسے تھوڑی ہے. جو انبیاء کا رب ہے وہی امتیوں کا رب ہے. جو ان کو شفا دے سکتا ہے وہ مجھ کو اور آپ کو دے سکتا ہے. آخری دم تک امید کے ساتھ انسان علاج کرے، آخری دم تک انسان کوشش کرے. اور یہاں در کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بیماری، ورنہ در بڑا عام لفظ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف بیماری ہی میں یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں. کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی اندیشہ انسان کو چھو رہا ہو، اس کو احساس ہو رہا ہو، یہ دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ یہ مجھ پہ اس وقت جو ہے نا پرابلم پڑا ہوا ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا. مثال کے طور پہ انی مسنی الضر، اللہ میرا کاروبار بیٹھ رہا ہے. وانت ارحم الراحمین، اللہ یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ ورک آؤٹ نہیں کر رہی، مجھے بڑی تکلیف ہے اس ریلیشن شپ سے. وانت ارحم الراحمین، اور اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی میں یہ دعا مانگی جا سکتی ہے. بعض دفعہ ہم اس کو مخصوص کر دیتے ہیں بیماری کے لیے، صرف یہ سب کے لیے ہے، لیکن بیماری میں تو خصوصی طور پہ اس کو ضرور مانگ لینا چاہیے. تو چھوٹی سی دعا ہے. اور دعا کیا ہے؟ دراصل یہ تو اظہار حال ہے بنیادی طور پہ، اور بہت ہی پیارا انداز ہے کہ اللہ کا ایک نام ہے الشافی، شفا دینے والا. تو شفا کی دعائیں بھی ضرور یاد کر لیں. بہت ہی خوبصورت وہ دعائیں ہیں، اور اس میں اللہ کا نام انت شافی بھی آتا ہے. قرآن میں تو نہیں آیا ہے، احادیث میں ہمیں یہ نام ملتا ہے. اور حدیث میں کلیئر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نازل نہیں فرمائی جس کی کہ دوا بھی اللہ نے نازل نہ فرمائی ہو. کوئی مرض لا علاج نہیں ہے، کوئی غم ایسا نہیں ہے جو دور نہیں ہو سکتا، کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتی. پازیٹیو پرو ایکٹیو جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ ایک انسان کا ایک ایکٹیو انداز ہونا چاہیے، ایکٹیولی اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی وہ کوشش کرے، اور بدقسمتی کا ماتم کر کے زندگی ضائع نہ کرے.